کر دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہی ذبح کیا ہوا انسانی تعریفوں کے لائق ہے. ہر چیز انسان کو کیا ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہاللیلویا. ہر چیز اس کی حمد و ثنا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, قدوس ہے, قوی ہے اور ہر چیز پر اس کا اختیار ہے. اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا. یسوع نے اس لیے کہا کہ اگر لوگ چپ کر جائیں گے میری تعریف کرنے سے, اگر لوگ خاموش ہو جائیں گے میری حمد و ثنا کرنے سے, تو پھر کون چلا اٹھیں گے؟ پتھر. کون چلا اٹھیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند میں یہ قدرت ہے, یہ قوت ہے کہ وہ پتھروں کو بھی اپنی حمد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا کسی کو بھی اپنی حمد و ثنا کے لیے, تعریف کے لیے, عبادت اور بندگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ایک گروہ تھا جو یسوع مسیح کو قبول کر رہا تھا, ایک گروہ تھا جو یسوع مسیح کا پرجوش طریقے سے استقبال کر رہا تھا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہی, اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو دوسرے لوگوں کو منع کر رہا تھا, جو ان کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے کبھی ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. آج بھی دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں, ایک خداوند کی تعریف کرنے والے, ایک خداوند کی قدرت کو بیان کرنے والے, سننے والے, سیکھنے والے اور سکھانے والے, اور دوسرے پھر ان کو منع کرنے والے. آج بھی دو گروہ اس دنیا میں شامل ہیں اور یہ رہیں گے اور یہ رہیں گے اور یہ رہیں گے اور ایسا ہوتا رہے گا کیونکہ خدمت کے اندر اگر مخالفت نہیں تو وہ خدمت نہیں. آپ بائبل مقدس کو پڑھ کر دیکھیں, پرانے عہد نامہ پڑھ کر دیکھیں, نئے عہد نامہ پڑھ کر دیکھیں, کسی نے بھی خدمت کی تو اس کی خدمت سے پہلے ہی مخالفت شروع تھی. کیا انہوں نے خدمت چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے منادی کرنا چھوڑ دی؟ جس طرح سے ان کی زیادہ خدمت میں مخالفت کی جا رہی تھی اتنا ہی زیادہ وہ خدا کی خدمت میں بڑھتے چلے جا رہے تھے. یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا, یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. ایک گروہ تھا جو اسے قبول کر رہا تھا اور دوسرا گروہ تھا جو اس کا انکار کر رہا تھا. اور جیت کس کی ہوئی؟ جیت کن کی ہوئی؟ کس گروہ کی جیت ہوئی؟ قبول کرنے والوں کی یا انکار کرنے والوں کی؟ کیونکہ ہمیشہ قبولیت مقبولیت ان کی ہوتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں, جو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں. اور ہمیشہ ہار ان کی ہوتی ہے جو یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں اور اقرار کرنے والوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں ایسا ہرگز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا کا مقابلہ کوئی بھی کر نہیں سکتا. اور جہاں پر بھی اور وکیل, فریسی اور دوسرے لوگ پراپوگنڈا کر کے جو ہے وہ یسوع مسیح سے اور اس کے لوگوں سے, اس کے شاگردوں سے کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ کرو, ایسا. لیکن یسوع نے کہا اگر یہ خاموش ہو جائیں گے, یہ چپ ہو جائیں گے تو میری تعریف کرنے کے لیے پتھر چلا اٹھیں گے, پتھر چلا اٹھیں گے. اور ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ ہوشنا کا مطلب کیا میں نے بتایا ہے؟ ہمیں بچا اور ہمیں ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بچا اور ہمیں نجات دے. اور کھجوروں کی ڈالوں کو استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فتح مندی کا. ہاللیلویا. فتح مندی کا نشان ہے. اور واقعی خداوند یسوع مسیح نے آج سے 4 دن بعد یعنی کہ سوموار, منگل, بدھ, جمعرات اور جمعے کو اس نے صلیب پر فتح حاصل کی اور اس نے موت کو للکارا اور اس نے کہا کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. اس نے صلیب پر فتح حاصل کی, اس نے قبر پر فتح حاصل کی, اس نے ہمیں شریعت سے چھڑایا, اس نے ہمیں گناہ سے چھڑایا اور اس نے ہمیں دوزخ سے چھڑایا اور دوزخ سے نکال کر اس نے ہمیں اپنی بادشاہی کا وارث بنایا. اور یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا ہوشنا کا نعرہ لگانے کا مطلب کہ ہمیں بچا اور ہمیں نجات دے, ہمیں بچا اور ہمیں نجات دے. آج بھی جتنے گنہگار ہیں یعنی کہ جو بھی جتنے بھی گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت ہے, ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ یسوع مسیح کی فتح مندی کو اپنی زندگی میں لیں اور قبول کریں کہ واقعی یسوع مسیح نے صلیب پر فتح حاصل کی. آمین. اور اس نے واقعی کہا وہ قبر پر فتح حاصل کی اور واقعی وہ تیسرے دن مردوں میں سے جیت تھا. اور اب روح القدس کی صورت میں ہمارے ساتھ اس نے فرمایا کہ میں روح القدس کی صورت میں تمہارے اندر تمہارے دل میں آ کر جو ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. اور وہ روح القدس کی صورت میں
हर वक्त, हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी हमारे साथ है, हमारे साथ है। उनके लिए दो ग्रोह के बारे में जो हम सीख रहे हैं, एक ग्रोह ने यीशु को कबूल किया और दूसरे ने कबूल ना किया। आज भी जितनों ने कबूल कर लिया यीशु मसीह को, उनके लिए ये फतहमंदी है, और जितनों ने भी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसकी सलीब और सलीब पर दिए हुए कुफारे भाई के लहू के लिए दिए गए फिदिया पर ईमान नहीं ला रहे, उनके लिए ये मौका है, उनके लिए ये मौका है कि वो भी खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजातदीदा कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वास्ते बने। खजूरों का त्यौहार और फिर जुमेरात की इबादत, फिर जुमे के दिन 7 सलीबी कलमात को पढ़ना, सुनना, सिखाना या सीखना, और उसके बाद जो है वो ईस्टर को मना लेना, ये त्योहारी जो दिन है, यानी कि ये जो जितने भी हमारे त्योहार हैं, बड़ा दिन, ईस्टर वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमें क्या कर रहे हैं, हमें चीख कर क्या कर रहे हैं, क्या हम हर वक्त यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार? हर रोज जो तलू होने वाला सूरज है हमें यही पैगाम दे रहा है कि आज भी यीशु आ सकता है, आज भी यीशु आ सकता है, आज भी यीशु आ सकता है। जिस तरह के इस ईद फसा के अंदर जो है वो लोग बड़ी बेचैनी के साथ यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो एक दूसरे से पूछने लगे क्या कि यीशु आएगा, क्या यीशु हमें भी एक दूसरे से पूछना चाहिए कि क्या यीशु दूसरी आमद के लिए आने वाला है, क्या मैं तैयार हूं या नहीं, क्या तू तैयार है या नहीं? अगर नहीं तो फिर जिस तरह से पाम संडे खजूरों के त्योहार यीशु मसीह यरूशलेम में आ गया, इसी तरह यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद के लिए भी किसी वक्त, किसी घड़ी, किसी पल, किसी दम भी आ सकता है। तो हमें हर वक्त क्या रहने की जरूरत है? तैयार। हमें हर वक्त क्या करने की जरूरत है? तैयारी करने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। और इस तरह से फिर हम मुकाशवा की किताब के अंदर पढ़ सकते हैं, उसका 7वां बाब पढ़ सकते हैं, उसके 7वें बाब के अंदर भी यही छोटा सा इशारा है। अगर आप मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब को निकालें तो क्या लिखा है उसका 7वां बाब, शाबाश जरा निकालें उसका 7वां बाब, मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब मेरे साथ निकालें, और उसकी आप पढ़े 9वीं आयत से कोई भी पढ़ने में राम नहीं कर सकता है। शाबाश। इन बातों के बाद जो मैंने निकाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। आगे पढ़े बेटा, क्या लिखा है? और बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, ये इशारा में मुकाशवा की किताब के 7वें बाब के 9वीं 8वीं आयत के अंदर भी मिलता है। जिस तरह के इस दुनिया के अंदर लोगों ने यीशु मसीह का इस्तकबाल किया, और फिर मुकाशवा की किताब में जो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे वो भी